اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بروز سنیچر 12 نومبر کی شب دیسائی لانس میں جو عظیم الشان مشاعرہ منعقد ہوا، اس کے منتظم محترم و عظیم پٹویگر صاحب کی خدمت میں مبارکباد دینے کے لیے اور شکریہ کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں حاضر آیا ہوں۔ سامعین کرام، میں بتا دوں کہ ادب دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ادب وہ ادب ہے جس نے اس شب تقریباً 4.5 گھنٹوں تک ہمیں باندھے رکھا، جسے انگریزی میں لٹریچر کہا جاتا ہے۔ دوسرا ادب وہ ادب ہے جو ہماری تہذیب، ہمارے تمدن کا آئینہ دار ہوتا ہے اور جسے انگریزی میں ریسپیکٹ کہتے ہیں۔ اور غالباً مولانا الطاف حسین حالی نے اس ریسپیکٹ والے ادب کے تعلق سے کہا تھا کہ ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ نیز ریسپیکٹ والے اس ادب کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ محترم و عظیم پٹویگر صاحب ریسپیکٹ والے اس ادب کے منازل کو طے کرتے ہوئے لٹریچر والے اس ادب تک پہنچا اور ایک عظیم الشان مشاعرہ بیلگام والوں کو دیا۔ اور اس کا ثبوت کہ انہوں نے ہمیشہ سے اپنے بڑوں کی عزت کی ہے، اپنے بڑوں کی ریسپیکٹ کی ہے، اس کا ثبوت انہوں نے اس انداز سے دیا کہ اپنے بڑے بھائی محترم الحاج نذیر پٹویگر صاحب کو اور مولانا مشتاق اشرفی صاحب قبلہ کو سٹیج پر بٹھایا۔ سامعین کرام، ایک عظیم الشان مشاعرہ اپنے نام ہی کی طرح عظیم پٹویگر صاحب نے بیلگام کی اس سرزمین پر منعقد کیا۔ مشاعروں کی تاریخ شہر بیلگام میں تقریباً 1 صدی پرانی ہے، اور میں خود گزشتہ 40 سالوں سے بیلگام میں رہ رہا ہوں اور بیلگام میں 50 مشاعرے میں نے پڑھے ہیں۔ لیکن مورخ مجھے کہہ لینے دے کہ جب مشاعروں کی تاریخ لکھے گا تو 12 نومبر کی شب دیسائی لانس میں منعقد مشاعرے کو سر فہرست رکھے گا۔ نہ صرف مشاعرے کو سر فہرست رکھے گا بلکہ اس کے منتظم محترم و عظیم پٹویگر صاحب کا نام سنہرے حروف سے لکھے گا۔ آپ نے اپنے دونوں بھائیوں عظیم پٹویگر صاحب نے اپنے دونوں بھائیوں الحاج نذیر پٹویگر صاحب اور محترم محمد یاسین پٹویگر صاحب کی دعاؤں سے، مولانا مشتاق اشرفی صاحب قبلہ کی محبتوں سے، شریف احمد شریف اور ساغر صاحب کی محنت شاقہ سے، نیز فضل پٹھان صاحب میرے شاگردان رشید، جن میں معین دفیدار صاحب بھی شامل ہیں، اور اپنے ساتھی کارپوریٹر صاحبان کی ساتھ لے کر، ماں سوا اس کے اپنے بے شمار چاہنے والوں کے تعاون سے اس مشاعرے کو منعقد کیا۔ نہ صرف منعقد کیا بلکہ اسے بحسن خوبی انجام تک پہنچایا۔ اس کے لیے میں محترم عظیم پٹویگر صاحب اور ان کی مکمل ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے 4 مصرے اسی تناظر میں عظیم پٹویگر کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ کہا ہے کہ
اردو سے عشق خود میں جگایا عظیم نے، اردو سے عشق خود میں جگایا عظیم نے، یہ کار خیر کر کے دکھایا عظیم نے، یہ کار خیر کر کے دکھایا عظیم نے، کروا کے اس حسین سی محفل کا اہتمام، کروا کے اس حسین سی محفل کا اہتمام، ذروں کو آفتاب بنایا عظیم نے۔ برکیف یہ چند باتیں تھی جو شکریہ اور مبارکباد کے پیراوے میں آپ لوگوں تک مجھے پہنچانا تھا۔ میں اس تناظر میں بھی عظیم پٹویگر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس شاندار مشاعرے کی صدارت انہوں نے میرے ذمے دی، مجھے اس قابل سمجھا، بلکہ مجھ حقیر فقیر کو اس قابل سمجھا کہ میں اس شاندار و عظیم الشان و جاندار مشاعرے کی صدارت کر سکوں۔ میں اس کے لیے بنفس نفیس دل کی گہرائیوں سے محترم عظیم پٹویگر صاحب کی خدمت میں اور پوری ٹیم کی خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ رخصت ہوا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے مزید پروگرامات اگلے سالوں میں عظیم پٹویگر صاحب دیتے رہیں اور اردو کا بول بالا کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔